سنگھڑ کا فیصلہ کچھ نہیں فتح المبین ہے، نوربخشی حق ہونے کی دلیل مبین ہے۔ مولا علی سے رشتہ ہمارا ہے ناگسس، مولا علی سے رشتہ ہمارا ہے ناگسس، نص جلی کے ساتھ وہ امام مبین ہے، نص جلی کے ساتھ وہ امام مبین ہے۔ اور قرآن سے بھی ہمارا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ کٹ ہی نہیں سکتا۔ رشتہ ہے جوڑا ہم نے قرآن سے دوست، رشتہ ہے جوڑا ہم نے قرآن سے دوست، رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا حبل المتین سے، رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا حبل المتین سے۔ اور چونکہ لیکن یہ فتح جو ہے ہم سب کے لیے، ملت نوربخشیہ کے لیے، پوری پبلک کے لیے ہے، لیکن خاص طور سے وہاں تینوں اس میں ڈائریکٹلی شریک ہے، لہذا انہیں کے عنوان سے اشراق انیس اور غریبین دوستو، اشراق انیس اور غریبین دوستو، سر کر لیا ہے معرکہ حق الیقین سے، سر کر لیا ہے معرکہ حق الیقین سے۔ اور اسی کی مناسبت سے اگر یہ کیس میں ہمارے حق میں اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو نہ جانے پہلے وہاں نے بھی اس دن خطبے میں تفصیلات آپ تک پہنچایا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ کہا گا ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ جیسے لگ چکا ہے، لیکن ہم کفر کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا، اور ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہیں خوشیاں ہیں ملت کے واسطے، خوشیاں ہیں خوشیاں ہیں ملت کے واسطے، نکلے ہیں ہم کفر کے دھبے سے رین سے، نکلے ہیں ہم کفر کے دھبے سے رین سے۔ اور یہ جیت جیسے کہ وہاں نے بھی اس نے کہا کہ یہ جیت والوں کی نہیں ہے، خالی کسی گروہ کی نہیں ہے بلکہ پوری ملت کی ہے۔ یہ جیت ہے نہ کسی شخص کی نہ بھی گروہ کی، یہ جیت ہے نہ کسی شخص کی نہ بھی گروہ کی، ملت کی ہے مذہب کی ہے بے شک یقین سے، ملت کی ہے مذہب کی ہے بے شک یقین سے۔ اور عورتوں نے بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے شب و روز دعائیں کی، اور اس دعائیں کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کرتی رہی دعائیں صدا عورتیں سب، کرتی رہی ہو دعائیں صدا عورتیں سب، اب مسکرا رہی ہے وہ آرام و چین سے، اب مسکرا رہی ہے وہ آرام و چین سے۔ خوشیوں کی انتہا نہ رہی مرد زن کی، خوشیوں کی انتہا نہ رہی مرد زن کی، جب معجزہ انہوں نے دیکھا خود کی عین سے، جب معجزہ انہوں نے دیکھا خود کی عین سے۔ تبریک و تہنیت ہو تمہیں عرض دوستو، تبریک و تہنیت ہو تمہیں عرض دوستو، ذمہ ہے چھوٹا سب کا ایک دین سے، ذمہ ہے چھوٹا سب کا ایک دین سے۔ اور یقیناً یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ انہوں نے دشمنوں نے جو ہمارے ساتھ پیش کیا اس میں وہ لوگ کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکے، ثابت نہ کر سکا نہ کبھی کر سکے گا وہ، ثابت نہ کر سکا نہ کبھی کر سکے گا وہ، الزام دھبا دور ہے اب ایسے دین سے۔ قبول دعائیں نساء کی سب، ہو کر رہی قبول دعائیں نساء کی سب، اشکوں کی بارشیں ہوئی جب ان کی عین سے، اشکوں کی بارشیں ہوئی جب ان کی عین سے۔ اور آخری شعر دعائیہ ہے، پیر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، پیر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے۔
اور آخری شعر جو ہے دعائیہ شعر ہے، یا رب تجھے مہدی برحق کا واسطہ، یا رب تجھے مہدی برحق کا واسطہ، توفیق ہم کو جینے کی دے پیار و چین سے، توفیق ہم کو جینے کی دے پیار و چین سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب آغا سیدی المفتی صاحب جو نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ لاریب جس پہ روح قیادت کو ناز ہے، لاریب جس پہ روح قیادت کو ناز ہے، پنہا تھا وہ خلوص تیری بات بات میں، پنہا تھا وہ خلوص تیری بات بات میں۔ اور اقبال کہتے ہیں حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ اس کے بعد میں صدر انجمن فلاح و بہبود نوربخشی بلتستانیہ و منتظم اعلیٰ نوربخش اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جناب آغا سید مرتضیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آ کر اپنے ذریع خیالات سے نوازیں اور دعائیہ کلمات سے ذریع کو نوازیں۔ جناب آغا حاضرین مجلس، رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں یہ وعدہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ چونکہ آج کے دن کو ہم نے یوم تشکر کے عنوان سے، یوم فتح مبین کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، آج ہم اس دن کو منا رہے ہیں، تو میں اس موقع پر سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا، اس رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ پروردگار تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام تقدیس اور تمام شکر اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے آج ہمیں اس عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام شخصیتوں کا، ان تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج ہم یوم تشکر، یہ آج ہم یوم فتح مبین صرف اور صرف ان کی صبر و استقامت کے طور منا رہے ہیں، جو اس کیس کے، اس معاملے کے جو مین کردار ہیں، اگر یہ اپنے صبر و استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے تو آج ہم اس عظیم کامیابی سے بھی ہمکنار نہ ہوتے۔ میں ان عظیم شخصیات کی، جن لوگوں نے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے اہل خانہ کا
ان کے اہل خاندان کا بھی مذکور ہوں کہ انہوں نے بھی ان کے پائے سے بات کو لغزش نہ آنے دی، اپنی جانی قربانی سے، اپنی مالی قربانی سے، اپنی اخلاقی قربانی سے۔ یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق و باطل کا معرکہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط کہانی ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حق کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ اگر رب ذوالجلال حق کی ذمہ داری نہ لیتا تو یہ کبھی نہ فرماتا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، یقیناً یہ باطل نابود ہونے کے لیے تھا۔ جو بھی اس معرکہ حق و باطل میں ایک دوسرے کے دست گریبان ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر آپ حضرت موسیٰ کے قصے کو دیکھتے ہیں، فرعون کے قصے کو آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ فرعون نے اپنی ایک مکر چلائی، یذبحون ابناءکم، یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ تمام مردوں کو، تمام بچوں کو ذبح کیا جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حق کی نور کو بچانا چاہا، یہ فرعون کا مکر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، تم مکر کرو، تم ہیلے کرو، مکر اللہ، اللہ بھی اپنا ایک مکر چلائے گا، اللہ بھی اپنی ایک تدبیر چلائے گا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ سے زیادہ تم تدبیر والے ہو؟ لیکن اس حق و باطل کے معرکے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اتنی مضبوط ہے، اللہ کا مدد اتنا قوی ہے کہ اس یذبحون ابناءکم کی فتوے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں اللہ تعالیٰ پالتا ہے اور اس کے گھر کے اندر سے اس کا دشمن پیدا کرتا ہے اور فتح مبین اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے صرف کہ آپ حق کی پہچان کریں اور آپ حق کے ساتھ رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت ودیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو صلاحیت کی نعمت دے رہا تھا، یہ مشہور حکایت ہے، یہ مشہور واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 مقرر فرشتوں کو بلایا۔ وہ فرشتے کون تھے؟ وہ جبرائیل تھے، وہ اسرائیل تھے، وہ میکائیل تھے، وہ اسرافیل تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کابینہ سے، اس مختصر کابینہ سے خطاب فرماتے ہیں کہ میں انسان کو صلاحیت کا تحفہ دینے جا رہا ہوں، تم بتاؤ کہ میں اس پوری کائنات میں اس صلاحیت کے تحفے کو کہاں رکھوں؟ کسی فرشتے نے کہا خدا بندہ آپ اس کو زمین کے اندر چھپا دیں، کسی نے کہا آپ اس کو پانیوں کے اندر رکھ لیں، کسی نے کہا آپ اس کو آسمان میں چھپا دیں، کسی نے کہا کہ آپ زمین کے علاوہ اس کو کسی اور سیارے میں چھپا دیں۔ خداوند تعالیٰ اپنے علم سے یہ جانتے تھے کہ اگر میں اس صلاحیت کو، اس موتی کو جہاں بھی چھپاؤں گا، انسان وہاں تک اپنی اپروچ حاصل کریں گے، وہ آ جائے گا اور اس کو نکال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں انسان کی اس صلاحیت کے تحفے کو نہ میں آسمان میں چھپا رہا ہوں، نہ میں زمین میں چھپا رہا ہوں، نہ میں اس کو کسی اور سیارے میں چھپا رہا ہوں، بلکہ میں اس کو انسان کے اندر رکھتا ہوں، انسان کے دل کے اندر چھپا رہا ہوں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن صرف ہم اپنے ذات کی طرف سب سے آخر میں متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا مولائے متقیان علی بن ابی طالب فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو لہذا یہ جو
موتی ہے پہچان کی، یہ صلاحیت، یہ حق اور باطل جاننے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کی ہوئی ہے، اور یہ انسان کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ وہ حق کو پہچان لے اور اس حق کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے بعد کامیابی دینا، اس کے بعد اس کو آگے لے کے جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس وقت بحیثیت ملت کے، بحیثیت قوم کے، بحیثیت فرد کے کرنے کی چیز ہماری یہ ہے کہ ہم جب تک اتفاق قائم نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کسی منزل کی طرف، تب تک آپ ایک بہت بڑے کاج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ شہد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن آدھا لیٹر شہد بنانے کے لیے جو شہد کی مکھیاں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے، یہ سائنٹیفک ریسرچ بتاتا ہے کہ ان کو کم از کم آدھا لیٹر شہد جمع کرنے کے لیے 3 لاکھ کلومیٹر تک کا وہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اگر یہ آدھا لیٹر شہد جمع کرنے کے لیے ایک شہد کی مکھی محنت کر لیں تو وہ اپنی پوری زندگی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ کام کرنے کے لیے وہ ٹیم ورک کرتے ہیں، وہ سب مل کر کام کرتے ہیں، تو یہ ایک مشکل ٹاسک آپ پورا کر سکتے ہیں۔ ہم بھی یہاں تک کہ جب تک آپ ایک ٹیم کی صورت میں کام نہیں کریں گے، اتحاد کی صورت میں کام نہیں کریں گے، آپ کوئی بھی مشنری کام مکمل نہیں کر سکتے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ انفرادی طور پر تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اجتماعی طور پر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہم اپنے حلقے کے اندر، ہم جیسے سب نے وہ قصے، وہ کہانی، وہ حکایت ضرور سنی ہوئی ہے، جب ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھا بزرگ مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کر کے بلایا اور لکڑیوں کا ایک گٹا ان کے سامنے رکھا، اور انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اس کو توڑ دو۔ اس کے 3-4 بیٹے تھے، وہ لکڑیوں کا گٹا انفرادی طور پر کوئی بھی اس کو توڑ نہ سکا۔ پھر اس بزرگ نے جو اپنے اولاد کو اتحاد کی نصیحت دینا چاہتا تھا، ان میں سے سب کو ایک ایک لکڑی تھما دی، تو انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ اس لکڑی کو توڑا اور ان کو یہ سبق دینا چاہا، اگر جب تک تم اتحاد کی صورت میں رہیں گے تب تک تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، لیکن جب کبھی تم انفرادی حیثیت میں جاؤ گے تو تمہیں ہر کوئی آ کے توڑ دے گا۔ لہذا وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکسس کی ماسٹر کی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جب آپ کو انسانی صورت میں پیدا کیا ہے تو کامیابی کو آپ کا مقدر بنا کے پیدا کیا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ ایسا ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ تھی، ایک ایسا منزل تھا جہاں پہ آگ لگ گئی، بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر، لوگوں نے اپنی جان بچا کے بھاگ گئے، لیکن اسی عمارت کے اندر ایک نابینا تھا اور ایک لنگڑا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جانیں بچا کے چلے گئے تو جو نابینا تھا اور لنگڑا تھا، ان دونوں نے اپنی اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو جمع کیا اور ان کمزوریوں کو لے کے انہوں نے ایک ٹیم ورک کی۔ اس کے نتیجے میں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں، جو لنگڑا تھا وہ نابینا آدمی کے گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں اور اس نابینے آدمی کو وہ لنگڑا آدمی راستہ دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ان کمزوریوں کو طاقت بنا دی، اپنی سوچ سے، اپنی محنت سے، اپنی وزڈم سے، اور سب لوگ اپنی جان بچا کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی کمزوریوں کے ساتھ سمجھوتا کیا اور نکل کے اپنی جان بچائی۔ لنگڑا آدمی نابینے کے اوپر سوار ہوتا ہے اور نابینے کو وہ ہر لمحہ گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اس سیڑھی سے اتریں، یہاں سے جائیں، یہاں سے جائیں، یہاں تک کہ وہ دونوں اشخاص، وہ دونوں لوگ ایک محفوظ مقام پہ پہنچے۔ لہذا ہمارے اندر بھی بہت سارے خامیاں ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن اگر ہم اتحاد کی صورت میں رہیں گے، اگر ہم اتفاق کی صورت میں رہیں گے تو آپ کی یہ جو اسٹرینتھ ہے، جو آپ کی کمزوری ہے، وہ آپ کی جو اسٹرینتھ بن جائے گی، آپ کی طاقت بن جائے گی اور آپ کوئی بھی مشکل سے مشکل مرحلہ طے کر سکتے ہیں۔
لہذا ہماری اس تمام پروسیس کے اندر، کیونکہ آپ اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھی، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ نور بخشیہ کو قصہ پارینہ بنانے کی، تاریخ کا ایک بھولا ہوا واقعہ بنانے کی بہت بڑی سازش تھی۔ آپ کو اتنا دور لے کے پھینک دیا گیا، ایک ایسی تنگ گلی میں لے جا کے بند کر دیا گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، لیکن آپ کی ہمت نے، قوم کی محنت نے آپ کو آج ایک فتح مبین عطا کیا ہے۔ اس کے اندر خاص طور پر میرے کابینہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جن لوگوں نے ہر لمحے ساتھ دیا، ہماری تمام ملت کے لوگ، خصوصاً کراچی کی عوام، جنہوں نے ہر مشکل میں، دین کی ہر مشکل میں وہ ایک پاسبان بن کر سامنے آئے، اور ساتھ ہی پاکستان سے باہر جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، ان کی ابھی بھی ہمارے پاس فون آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، خواتین کا بڑا کردار ہے، ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان سب کا میں مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید اس دین کے اندر اپنے حصہ ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ہمیشہ کا یہ پیغام رہا ہے کہ ہم نور بخشیہ کے اندر، کیونکہ تصوف کیا ہے؟ تصوف پوری دنیا میں ایک امن کی نشانی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر اگر اسلام پھیلا ہے تو وہ تصوف کی وجہ سے پھیلا ہے، اگر دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے تو اس میں تصوف کے بزرگوں کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ان کے ہاں صرف اور صرف محبت پایا جاتا ہے، ان کے ہاں کوئی کسی کے لیے نفرت موجود نہیں ہے۔ لہذا تمام اقوام کے لوگ، تمام دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے تصوف کے لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس طرف آیا ہے۔ ہم پہلے بھی لوگوں کے ساتھ، ہمارے جو کابینہ کی، میری کابینہ کی ایک ٹیم ہے، آج بھی ہم صلح کے حوالے سے، آج بھی ہم باہمی الفت اور محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت ایک پیش کی تھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ الحجر کے اندر غالباً ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلٍّ، ان قریب ہم ان کے دلوں کے اندر سے اس غل کو، اس نفرت کو، اس کدورت کو، اس آپس میں لڑنے کی بیماری کو دور کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور یہاں تک کہ وہ بائی بائی ہو جائیں گے اور ایک کی محفل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت میں جو ہم مستقبل میں جا کے کرنا چاہتے ہیں اور اس آیت کے مصداق بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ مذہب صوفیہ کے، جو لوگ مذہب صوفیہ کے پیروکار ہیں، جو نور بخشیت کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہمارا کھلا پیغام ہے انجمن فلاح و بہبود کی طرف سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئیں، آپ ہم سے بات کر لیں، حقائق پر بات کر لیں۔ ہاں البتہ ہم آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی معاملے میں، ہم کسی بھی لمحے کے اوپر ہم اپنے عقائد کا، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے آپ۔ ہاں البتہ ان تمام معاملات سے ہٹ کے جو بھی چیز ہوگی اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کی مزید فتح مبین ہماری نصیب میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب آغا سید مرتضیٰ صاحب، جو اپنی ذریع خیالات سے عوام کو نواز رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ اس کے بعد میں ننھے ناخواں قاضی پیریسی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور عقیدت کے پھول نچھاور گئے۔ وسلام علیکہ یا
इजलास में अकीदत के फूल बिछाकर फरमा रहे थे। आखिर में अंजुमन फलाह बहबूदी नूरबख्शी बल्तिस्तानिया, नूरबख्श स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और नूरबख्शिया यूथ मूवमेंट आप तमाम लोगों के बेहद मशकूर और ममनून हैं कि आप सब लोगों ने अपनी कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर इस प्रोग्राम यौम तशक्कुर बसिलसिला फ़तह मुबीन को कामयाबी से हमकिनार किया। और हमें उम्मीद है आइंदा भी आप सब गयूर अवाम का ताउन हमारे साथ बरकरार रहेगा और जब भी मसलक हक़ को मुश्किल दरपेश आएगी तो आप सीसा पिलाई दीवार के मानिंद खड़े होंगे। और आखिर में दुआ है अल्लाह पाक कि हक़ पंजितन हमारे पाक मसलक को हर तरह के शर पसंदों के शर से महफूज रखे और हमारे पाक मसलक को तरक्की की तरफ गामज़न करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आखिर में नारों में एक दफा जवाब दीजिए। नारे